الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قابل قدر اور معزز و مکرم طالبات، انشاءاللہ آج ہم قرآن مجید کے 30ویں پارے سے سورہ نمبر 97 یعنی سورۃ القدر پڑھیں گے۔ سورۃ القدر یہ مکی سورت ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں سورتوں کی جو ترتیب ہے اس لحاظ سے اس سورہ کی ترتیب 97 یعنی 97 ہے، اور نزول کے اعتبار سے ترتیب نمبر ہے 25 یعنی 25۔ اس سورت کے پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لفظ جو قدر ہے پہلی آیت میں ہی اسی سے اس سورت کا نام کیا ہے، ماخوذ کیا گیا ہے۔ شب قدر یا عزت اور برکت والی رات ہے نا، لیلۃ القدر۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا قرآن مجید کو لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر اتارا، اور اس رات کی عظمت یہ بھی ہے کہ اس رات میں جبرائیل امین اور فرشتے اترتے ہیں اور صبح تک سلامتی
بھیجتے ہیں یا سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ اب آئیے سورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک انا ہم نے، بے شک ہم نے، انزلناہ اس کو نازل کیا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر عزت اور برکت والی رات میں، یعنی ہم نے قرآن مجید کو شب قدر یعنی برکت والی رات میں نازل کیا، عزت والی رات میں نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی فضیلت اور اس کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی یا شب قدر میں نازل کیا، عزت والی رات میں نازل کیا۔ انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی کس کو؟ قرآن مجید کو۔ انزلنا باب افعال سے ہے، انزل ینزل انزالا، ہے نا، فعل ماضی معروف ہے، صیغہ ہے جمع متکلم، اور اس کا مصدر آتا ہے انزال۔ انزلناہ کیا ہے؟ انزلنا فعل ماضی معروف ہے، فعل ماضی معروف ہے اور صیغہ جمع متکلم ہے، اس کا مصدر آتا ہے انزال۔ لیلۃ القدر شب قدر، یعنی قدر والی رات، عظمت والی، برکت والی رات، کچھ بھی آپ معنی اس کا کر سکتے ہیں۔ لیلتن اس کا معنی ہے رات کے، اور اس کی جمع آتی ہے لیالی، لیلتن کی جمع آتی ہے لیالی، اور القدر کے معنی ہے عزت اور عظمت کے، قدر کے معنی ہے عزت اور عظمت کے۔ اور لیلۃ القدر سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پاک رات ہے۔ رمضان میں جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، آخری عشرہ جو ہوتا ہے 10 دن کا ہوتا ہے، اس کی طاق راتیں مراد ہے۔ طاق اوڈ جیسے 1، 3، 5، اسی طرح 21، 23، 25، جو طاق راتیں ہیں یہ طاق راتیں ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالی نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی اس کو مطلب قرآن مجید کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم، وما اور کیا، ادراک تم کو معلوم، آپ کو معلوم، ما لیلۃ القدر کیا ہے شب قدر، اور آپ کو کیا معلوم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شب قدر کی رات، شب قدر کیا ہے، یعنی عزت والی، عظمت والی اور برکت والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر سال بھر میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے، عمر کے تعلق سے ہو، رزق کے تعلق سے ہو، دیگر تقدیر کے تعلق وغیرہ سے ہو، اس میں وہ کیا ہے، مقرر کر دی جاتی ہے اس شب قدر میں۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اس رات کو کیا ہے وہ تلاش کرے۔ ما ادراکا، ما کیا ہے یہاں پر؟ استفہامیہ ہے، اس میں استفہام ہے۔ ما کیا کے معنی میں؟ ادراکا، ادرا باب افعال سے، ادرا باب افعال سے فعل ماضی معروف ہے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب،
صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب ہے، ادراکا، اور مصدر اس کا آتا ہے ادراء، اس کا مصدر ہے ادراء۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، قدر والی رات یا شب قدر یا عظمت و برکت والی رات، خیر بہتر ہے، من الف شہری ہزار مہینے سے، من الف شہر ہزار مہینے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں خیر من الف شہر، کہ یہ رات ہزار مہینے سے زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یعنی یہ جو قدر کی رات ہے فضیلت کے اعتبار سے 1000 مہینے کے برابر ہے۔ یعنی ایک انسان جو اس شب میں، جو اس رات میں کوئی بھی نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس شخص سے بہتر ہے، یا اس شخص کے عمل سے بہتر ہے جو غیر شب قدر میں، جو غیر شب قدر میں 1000 مہینے تک عمل کرتا ہے۔ مانیے ایک آدمی غیر شب قدر میں 1000 مہینے عبادت کرے گا، جتنا ثواب پائے گا وہ اس ایک رات میں عبادت کر کے اتنا ثواب انسان حاصل کر لے گا۔ اور یہ ان امور میں سے ہے جس پر کیا ہے انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی انسانی عقل، کہ اللہ نے اس ضعیف امت کو اس ضعیف امت کو ایک ایسی رات سے نوازا ہے جس کے اندر عمل کیا ہے 1000 مہینوں کے عمل سے کیا ہے بہتر ہے، اور ایک ایسے معمر شخص کی عمر کے برابر ہے، ایک ایسے عمر دراز آدمی کی عمر کے برابر ہے جسے 80 سال سے زیادہ طویل عمر دی گئی ہے۔ یعنی 80 سال سے زیادہ طویل عمر پانے والا شخص جتنا عمل کرے گا، جتنا نیکیاں کرے گا، اس سے کہیں زیادہ اس رات میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے نواز دے گا۔ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے یہ کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ الفن کے معنی 1000 ہے، اور اس کی جماعتی ہے آلافن۔ الفن کی جمع کیا ہے؟ آلافن، اور شہرن کے معنی مہینہ کے، منتھ، مہینہ کے، اس کی جمع ہے شہورن۔ شہرن کی جمع ہے شہورن، اس کا معنی کیا ہے؟ مہینہ کے۔ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں، تنزل اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح الامین، اور یعنی اس سے الروح سے مراد جبرائیل ہیں، یہاں جبرائیل امین، فیہا اس میں، یعنی اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، بِإِذْنِ حکم سے، ربہم اپنے رب کے، من کل امر ہر کام کے لیے، یعنی اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اپنے رب کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہو، سلامتی ہو، ہی حتی یہاں تک کہ مطلع الفجر صبح طلوع ہو جائے، یعنی یہ رات
فجر کے وقت تک سلامتی والی رہتی ہے. یہ رات طلوع فجر تک یعنی صبح تک کیا ہے؟ سلامتی والی رہتی ہے. کون سی رات؟ جس رات کو جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، جو رات شب قدر والی رات ہے. سلام مانے برابر سلامت والی رہتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے یا فجر کا وقت ہو جائے. وہ رات طلوع فجر تک کیا ہے؟ برابر سراسر کیا ہے؟ سلامتی ہی ہے. اس رات کی فضیلت میں آئیے سب سے پہلے یہاں پر معنی دیکھ لیں. تنزل الروح، روح کا معنی روح ہی ہے، روح ہے نا. اس سے مراد لیکن حضرت جبرائیل ہے، حضرت جبرائیل امین ہیں. سلام باب سمیہ سے سلامتی کے معنی میں سلیمہ، اور سلم یسلم باب تفعیل سے بھی آتا ہے، باب تفعیل سے بھی. تو دونوں کا مصدر کیا ہے؟ سلام ہی آتا ہے. اس کا معنی سلامتی کے معنی میں سلامتی ہونا. مطلع الفجر کیا ہے؟ صبح کا نکلنا، صبح کا طلوع ہونا، صبح کا نکلنا، صبح کا طلوع ہونا. یعنی صبح صادق تک شب قدر اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ رہتی ہے. مطلع طلع یطلع ہے نا. مطلع ہے باب نصر ینصر سے ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ طلوع ہونے کے، نکلنے کے معنی میں ہے. اور الفجر کے معنی صبح کی روشنی ہے، صبح صادق. الفجر کے معنی کیا ہے؟ صبح کی روشنی، صبح صادق ہے. تو اسی رات کی فضیلت میں یہ جو شب قدر کی رات ہے، اس رات کی فضیلت میں تواتر سے احادیث میں بہت ساری احادیث منقول ہیں اس رات کی فضیلت میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں، خاص طور پر طاق راتوں میں واقع ہوتی ہے. رمضان کے آخری عشرہ مانے آخری 10 دنوں میں، طاق راتوں میں، جس طرح 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29، یہ جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں کیا ہے؟ خصوصی طور پر یہ واقع ہوتی ہے. اور یہ رات کیا ہے؟ ہر سال آتی ہے. ایسا نہیں کہ ایک سال آئی، ایک سال اور دوسرے سال نہیں آئی. یہ رات یہ رات تقریباً ہر سال آتی ہے اور قیامت تک کیا ہے؟ رات آتی رہے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، جب دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا ہے؟ اعتکاف بیٹھتے تھے اور بہت زیادہ کیا ہے؟ کوشش کرتے. وشد میزرہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اس طرح کے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اپنے کمر کو کس لیتے، اپنے کیا ہے؟ گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو کیا ہے؟ اٹھاتے تھے اس رات کی فضیلت کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کثرت سے کیا ہے؟ عبادت کرتے تھے، اس امید کے ساتھ کہ شاید شب قدر کیا ہے؟ مجھے مل جائے. تو ہمیں بھی کیا ہے؟ یہ جو عظیم رات ہے، عظمت والی رات ہے، خیر و برکت والی رات ہے، اور جس میں عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے، اس رات کو تلاش کرنے میں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے ان احکامات پر اور بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.